بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عقیل صبزئی. پروگرام ہے ڈیٹ لائن KP پشاور اسٹوڈیو سے لائیو. سب سے پہلے ان تمام لوگوں کو 23 مارچ کی تقریبات، 23 مارچ کی تاریخ، 23 مارچ کی قربانیاں جو کہ ہمارے اسلاف نے دی ہے، ہمارے سیاستدانوں نے دی ہے، اور اس ملک کو 23 مارچ اور 14 اگست کے بعد جن جن لوگوں نے، جس میں ہر طبقے، ہر مذہب، ہر علاقے، ہر صوبے کے لوگ شامل ہیں، ہر نسل کے لوگ شامل ہیں، انہوں نے استحکام پاکستان کے لیے جتنی بھی قربانیاں دی ہے، جتنا بھی کردار ادا کیا ہے، ان سب کو مبارکباد بھی اور ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت بھی. حضرین، آپ کو پتہ بھی ہے کہ کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ان کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہو. بدقسمتی سے آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اس میں صرف پاکستان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں ایک قحط الرجال ہے. اس کی بنیادی وجہ وہ جدید ٹیکنالوجیز ہے جس کی وجہ سے ہم کتاب کے پڑھنے سے، تاریخ کے پڑھنے سے، اپنے اسلاف کے درمیان بیٹھنے سے، تعلیمی اداروں میں مکالمہ کرنے سے، سوالات اٹھانے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. مگر ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں نہ صرف یہ کہ تحریک پاکستان کے حوالے سے، 23 مارچ کے حوالے سے، 14 اگست کے حوالے سے، آج ہم جس پاکستان میں رہ رہے ہیں اس پاکستان کے انٹرنیشنل سٹیٹس کے حوالے سے بات کریں گے، بلکہ ہمارے پاس نئی نسل کے نمائندی بھی موجود ہے جس پر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح نمٹا جائے گا، ان کے افکار کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہے، وہ کیا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، اور اپنے مستقبل میں ان کی افکار اور خیالات کیا ہیں. یہ میرے لیے بھی ایک آزمائش ہے، مگر مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے، اس لیے کہ جو پاکستان کی شرح خواندگی ہے، جو پاکستان کے شرح پیدائش ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کے حالات بہت مخصوص تناظر میں دیکھنے کے لائق ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نیو جنریشن، یا جس کو ہم نئی نسل کہتے ہیں، ان کی شرح بہت زیادہ ہے باقی ممالک کے مقابلے میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی لوگوں نے 10 سال بعد، 5 سال بعد، 15 سال بعد پاکستان، پاکستانی ریاست، پاکستانی معاشرے اور اپنے خاندانوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور انہی لوگوں نے، اسی نسل نے ان کو چلانا بھی ہے. اسی سے میں مہمانوں کا تعارف بعد میں کراتا چلوں گا، مگر چونکہ آج یہ مین سٹریم ہمارا شو ہے K2 کا، تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ جو پاکستان کے بارے میں بہت خوبصورت ملک ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اس وقت بھی پورے پاکستان کے اندر چند علاقوں میں موسم بہت اچھا ہے. یہاں پر پشاور میں، خیبر پختونخوا میں، کشمیر میں، جنوبی پنجاب میں، سینٹرل پنجاب میں بارش ہو رہی ہے، بہت خوبصورت موسم بن گیا ہے. اس کے علاوہ کرونا نے بھی پاکستان کو، خاص کر خیبر پختونخوا کو، اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. لوگ SOPs پر عمل نہیں کر رہے، جو نہیں کر رہے ان کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں. مگر ایک ڈیبیٹ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اتنے خوبصورت ملک کا ہم نے کرنا کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہماری ذمہ داری اور ہمارا مستقبل کیا ہے. مگر ساتھ میں بہت سا ایک ڈفرینٹ قسم کا آپ کو ایک پیکج دلوانا چاہ رہا ہوں، ایک ڈیبیٹ یا چند افکار یا چند خیالات جو کہ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان سے متعلق ان باصلاحیت نوجوانوں کی ہے، جو کہ ہمارے ساتھ دو ہماری بہنیں، ہماری بچیاں کام کر رہی ہے AOT چینلز میں، جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اس ملک کا حصہ ہے. افغان حکومت کی یا افغان ریاست کی یا افغان معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے چینلز کا ایک رویہ رہا ہے، ایک پالیسی رہی ہے کہ ہم ان کو مہمان نہیں کہتے، میزبان کہتے ہیں. اس لیے کہ بہت سے افغان بچے جو ہے نا، وہ یہاں پر پل بڑھ کر اس معاشرے کا، ہمارے ملک کی ترقی کا ایک حصہ ہے. مروہ سعادات ہماری بہت اچھی ایک اینکر پرسن بھی ہے، بہت مشہور پروگرام، بہت خوبصورت پروگرام وہ بھی چلاتی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہماری دوسری ایک اینکر پرسن ہے، وہ پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی اس قسم کی جو ایونٹس ہوتی ہے اس کے بارے میں ان کا کہنا کیا ہے، یہ آپ سنیں. اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں صفت اللہ، اور میں خود افغانستان کابل کا ہوں. پچھلے 40-45 سال سے ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور یہاں پہ زندگی گزارتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں پاکستان نے جو ہے بہت کچھ دی ہوئی ہے، اور ابھی بھی جو ہے ہم یہاں پہ رہتے ہیں. میں خود یہاں پہ میں نے جو تعلیم ہے وہ بھی میں نے یہاں پہ حاصل کی ہوئی ہے، اور اسی طرح جو ابھی میں MS کر رہا ہوں وہ بھی میں یہاں پہ پاکستان میں عباسی یونیورسٹی سے کر رہا ہوں. پارٹ ٹائم میں خود یہاں پہ کاسموس انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس میں جو اشنغری میں ہے، میں وہاں پہ ایز اے کمپیوٹر انسٹرکٹر کام کرتا ہوں. تو الحمدللہ پاکستان نے جو ہے ہمیں بہت سہولتیں دی ہوئی ہیں.
جیسے تعلیم حاصل کرنا، اسی طرح ہاسپٹل وغیرہ جو ہیں جہاں پہ پاکستانی بھائی جو ہیں جاتے، جہاں پہ جتنے بھی وہ سہولیات اس کو موجود ہیں اس کو ملتی ہیں تو وہ ہمیں بھی ملتی ہیں، وہ سارے سہولیتیں جو ہیں وہ ہمیں بھی ملتی ہیں، اور اسی ساتھ ساتھ جو ہے ہم کسی بھی تعلیمی ادارے میں جو ہے وہ کام بھی کر سکتے ہیں، جتنے بھی پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں پہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم دیکھیں جتنے بھی اسلامک مدارس ہے اس میں ہمارے بھائی بہنیں اور جتنے بھی ہمارے افغان لوگ ہیں، افغان سٹیزن ہیں یہاں پہ رہتے ہیں تو وہ یوم پاکستان یا 23 مارچ، پہلے تو سب پاکستانیوں کو میں اس دن کی بہت بہت ساری مبارکباد دینا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا دن تھا جب ایک خواب، ایک نظریہ، ایک سوچ حقیقت میں بدل گیا۔ 1940 میں جب یہ نظریہ 23 مارچ کو مسلم لیگ نے پیش کیا تھا، انڈیا میں جو جتنے مسلمان رہتے تھے وہ تھے تو اکثریت میں، لیکن ان کو اقلیت مانا جاتا تھا، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، تو پاکستان کے جو لیڈرز تھے، جو بڑے سوچ رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس کا احساس کیا کہ یہ مسلمان جو ہے ان کو کبھی بھی وہ آزادی نہیں ملے گی جن کی وہ حقدار ہے، جو وہ چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک علیحدہ ملک حاصل کرنے کی خواہش کی، یہ قرارداد پیش ہوا۔ اس کو مختلف، کبھی اس کو یوم پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اس کو قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ہر سال یہ بہت جوش و خروش سے پاکستان میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس خوشی سے اور الحمدللہ کہہ کے کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک حاصل ہوا۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس میں بہت سارے بڑے نے، ہمارے جو لیڈرز تھے، جو عورتیں تھے، جو بچے تھے، انہوں نے بہت قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کو برقرار رکھنے کے لیے چاہیے کہ تمام پاکستانی دل سے کوششیں کریں، بہت محنت کریں، تاکہ ان کا یہ ملک انٹرنیشنلی پوری دنیا میں چھا جائے اور ساری دنیا کو پیغام ملے کہ جو مسلمان، جو اکثریت چاہتے تھے ان کو واحد ملک ملے، آج ان کو یہ ملک ملا ہے، اور وہ کتنے آگے بڑھے ہیں، جو کبھی ممکن نہیں تھا کہ وہ انڈیا میں رہ کے وہاں پہ برصغیر میں جو ان پہ مشکلات ہوتی تھی، جو ان پہ ظلمیں ہوتی تھی، وہ کبھی بھی اس دن کو یا اس ملک کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ میں بحث ایک افغان بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں، اور الحمدللہ کہتی ہوں کہ میں ایک ایسے ملک میں رہ رہی ہوں جہاں پہ میں آرام سے اور خوشی سے سانس لے سکتی ہوں۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا کہ تم مہاجر ہو، تم افغان ہو، بلکہ یہاں پہ صرف یہ سوچ ہے کہ تم مسلمان ہو، اور اس بنا پر مجھے بہت کچھ ملا ہے۔ میں نے تعلیم یہاں پہ حاصل کی، میں یہاں پہ آزادی سے گھوم سکتی ہوں، شاپنگ کر سکتی ہوں، اسکول میں نے یہاں پہ افغانی اسکول پڑھی، جو کہ کسی ملک میں اجازت نہیں ہے کہ ایک افغان یا ایک مہاجر آ کے اپنے اسکول کھولے، بلکہ میں نے تو ایف ایس سی تک افغانی اسکولز یہاں پہ پڑھی، ہمارے اسکولز تھے، اب بھی ہے، ہمیں فل آزادی ملی ہے۔ اس کے بعد پھر میں پاکستانی کالجز، یونیورسٹی آف پشاور میں نے داخلہ کیا، جو کہ میرے بہت اعزاز کی بات ہے، اور وہاں پہ مجھے اسی طرح، اسی نظر سے دیکھا گیا جتنا وہ اپنے پاکستانی کو دیکھتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہی کہوں گی کہ جب بھی کوئی انٹرنشپ، کوئی ورکشاپ، کوئی ٹریننگ ہوتی تھی، سب سے پہلے کس کا نام جاتا تھا؟ مسکا صافی کا نام جاتا تھا۔ یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ دوسری بات میں یہی کہوں گی کہ ہمارے جو افغان یہاں پہ کاروبار وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی بہت خوشی سے رہ رہے ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ملک سدا آباد رہے، ہمارے ملک افغانستان کے ساتھ دونوں ملک بھائی ملک ہیں، مسلمان ملک ہے، آگے بڑھتے جائے، اور ہمیں اس دن کو ہمیشہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے خوشی سے، کہ یہ دن اگر نہ ہوتا تو ہمیں یہ خوشی کبھی نہیں ملتی۔ تمام پاکستانیوں کو ایک بار پھر یہ دن 23 مارچ بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ ساری ناظرین، میں نے مسکا صافی کی بجائے مروہ سادات کا نام لیا تھا، وہ بھی مسکا صافی کی طرح ہماری ٹیم کا حصہ ہے، بہت پازیٹیو تھنکنگ رکھتی ہے پاکستان کے بارے میں، پشاور کے بارے میں، یہاں کے لوگوں کے بارے میں، پاک افغان تعلقات کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں انہوں نے کی۔ دوسرا جو ہمارا دوست تھا، ان سے پہلے جو انہوں نے تبادلہ خیال کیا، صفت اللہ صاحب، وہ بھی افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پر ان لوگوں کا بہت بڑا ایک مثبت کردار رہا ہے۔ آج بھی سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ کل بھی 3838 افغان اسٹوڈنٹس ایک اسکالرشپ کے سلسلے میں پاکستان پہنچے ہیں، وہ پشاور اسلام آباد میں یہاں پر پڑھیں گے اور اپنے ملک جا کر اس کی آبادی میں ایک حصہ لیں گے۔ پھر سے مہمانوں کا تعارف نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ سرپرائزنگ گیسٹ ہیں۔ پھر سے میں ایک اور اینگل سے کہ جس طرح ہمارے افغان بھائی بہنوں نے یا بھائی اور بہن نے جس طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنے اپرچونٹیز کے بارے میں ہمیں بتایا، اسی طریقے پاکستان کے اندر، پاکستان میں جو ہماری نئی جنریشن ہے، عام لوگ ہیں، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ تحریک پاکستان کے بارے میں، 23 مارچ کے بارے میں، 14 اگست کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں۔ ہمارے دو بہت اچھے رپورٹر
ایک ہمارے بیورو چیف ہے لاہور کے زمل خان صاحب, انہوں نے, اور پشاور کے ہمارے بہت انرجیٹک رپورٹر زاہد عثمان نے اس حوالے سے 2 رپورٹس بنائی ہیں, وہ میں بلا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہم ڈیبیٹ کی طرف آئیں گے, جو میرے ساتھ 4 مہمان بیٹھے ان کے ساتھ بات کریں گے. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. زیمل خان اور زید عثمان کا بہت شکریہ. مجھے جہاں پر ہنسی آ رہی تھی, جہاں پر میں انجوائے بھی کر رہا تھا, میرے جو مہمان بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے تھے, وہاں پر اس بات پر بہت افسوس میں نے محسوس کیا, یا مجھے افسوس آ رہا ہے, اس کا کھلے عام اظہار کر رہا ہوں کہ ہماری جنرل نالج کی حالت یہ ہو گئی ہے. اس پر تبصرہ کرنا میرے خیال میں نامناسب ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم روٹین کے اپنے معاملات اور ڈگریوں کے علاوہ ہم کم از کم کرنٹ افیئر میں, اپنے تاریخ میں, اپنے ملک کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کریں, اس لیے کہ اس ملک کے اصل مالک یہی لوگ ہیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 23 مارچ 1940 کو کیا ہوا تھا. میرے خیال میں مطالعہ پاکستان سے بات آگے نکل گئی ہے, ہم صرف مطالعہ پاکستان پر انحصار نہیں کر سکتے. 4 میرے ساتھ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ٹو دیم. محب وقار خان, بہت شکریہ, کمپیوٹر انجینئر بھی ہے, سافٹ ویئر انجینئر بھی ہے, یہ آج کل ان کا دور ہے, اس پر یہ بات بھی کریں گے. ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ہماری بچی وریشا آصف, نام ذرا بہت خوبصورت بھی ہے مگر مشکل بھی ہے. تھینک یو بیٹا, آپ تشریف لائی ہے. اس سائڈ پر جو میرے ساتھ اینک والی مہمان بیٹھی ہوئی ہے, ان کا نام ہے مہدیہ یونس. ٹھیک نام بتایا؟ تھینک یو بیٹا آپ کے آنے کا. اقرا حسن, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ بھی تشریف لائی ہو. آپ کا کیا, یہ جو آپ ہمارے 2 سینئر رپورٹرز کی انٹرویو سن رہے تھے, لوگوں کے پاس وہ گئے ہیں, وہ ان سے پوچھ رہے کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا, تو جب آپ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر ان کی باتیں سن رہے تھے, اس میں خواتین بھی تھی, اس میں لڑکے بھی تھے, اس میں نوجوان بھی تھے, اس میں جو ہمارے ایلڈرز ہیں وہ اس ایج کے لوگ بھی تھے, آپ کی فیلنگز کیا تھی جب آپ ان تمام لوگوں کی معلومات کو یا جنرل نالج کے لیول کو سن رہی تھی؟ مجھے تو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا تھا کہ یہ پاکستانی ہے, پاکستان میں رہے, ان کو یہ اپنی ہسٹری کے بارے میں نہیں پتا, تو یہ کیسے پاکستانی ہے؟ ان کو کچھ بھی نہیں پتا. ان کو 23 مارچ 1914 کیا ہوا تھا, کس طرح ہمیں پاکستان ملا, کیا ہوا تھا, ان کو کچھ بھی نہیں پتا. تو مجھے بہت افسوس ہوا. وجہ اس کی کیا ہے آپ کی نظر میں؟ آیا ہمارے جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس میں ہم دلچسپی نہیں لیتے, ہمیں ٹھیک سے پڑھایا نہیں جاتا, یہ ہماری دلچسپی کا فیلڈ نہیں ہے, ہمیں جنرل نالج سے کوئی دشمنی ہے, اس کے ساتھ ہمارا کوئی اس قسم کا, ہم اس سے نفرت کا یا بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں, یا صرف ہم پڑھتے ہیں ڈگریوں کے لیے پڑھتے ہیں؟ آپ لوگوں پر اتنا پریشر ہے کہ آپ صرف اپنے جو نصاب کا کام ہے یا کتاب ہے وہ پڑھتے ہیں اور جنرل نالج میں آپ لوگ دلچسپی نہیں لیتے. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے آج کل جو لوگ ہیں نا وہ سب ڈگریوں کے لیے پڑھ رہے ہیں, وہ ایسے نہیں کہ ہماری ہسٹری کیا تھی, ہم یہ اپنے اس کے بارے میں جانیں, ملک کے بارے میں جانیں کس طرح ہوا تھا. بس صرف ڈگری مل جائے بس, وہ بس کافی ہے. لیکن آج کل بس لوگ یہی کر رہے ہیں, وہ نہیں کرے کہ ہمارا ملک کس طرح بنا تھا, ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے, اور اس کی ہسٹری کیا ہے, بس یہی سارا, کچھ دھیان نہیں دیتے لوگ, سارا بس ڈگری, بس وہ مل جائے بس کافی, باقی جو پڑھا بس چھوڑو. مطلب پریورٹی جو ہے نا وہ ڈگری ہو گئی. یہی سوال آپ سے ہے, میں آپ لوگوں کو زیادہ سننا چاہ رہا ہوں, سنوانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو. پہلے تو میں یہ حالت کیوں ہو گئی ہے کہ ہمارے 80% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 23 مارچ کو ہوا کیا تھا؟ جی پہلے تو عاقل یوسف زئی صاحب, آپ کو میں بہت شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے اس شو پہ بلایا, اور 23 مارچ جیسے موقع پہ, جس پہ جو کہ ہمارے لیے پاکستانی ہونے کے ناطے ایک بہت اہم دن ہے, اور بہت سے, اگر وہ نہ ہوتا 23 مارچ تو شاید آج پاکستان نہ ہوتا. تو اس بارے میں آپ کو ایک بات بولنا چاہوں گا کہ آج کل کی جو ہماری جو جنریشن ہے وہ مینلی, جس طرح آپ نے بولا کہ ڈگری کے حد تک بیسڈ ہے, تو جنرل نالج تو دور تک کسی کو نہیں پتا. جس طرح آپ نے بولا کہ ہمیں اپنے ملک کے ہم خود ذمہ وار ہیں, جی اور جب ہم اپنی کرنٹ افیئرس کے, ہمارے روزانہ معمول پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اگر ہم ان چیزوں سے خبر نہیں ہے تو ہم آبویسلی ایک غلط سٹیپ لیں گے, ہم غلط چیزیں دیکھیں گے. ڈائریکشن لیس ہوں گے نا, ڈائریکشن جی لیس ہوں گے. بالکل. نہیں, لوگوں کو ہم کیا سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کم از کم اس والے معاملے سے, اپنے ملک کے معاملات سے, اس لیے کہ یہ ملک تو ان لوگوں کا ہے, اگر ان کو اپنے تاریخ کا, اپنی بیک گراؤنڈ کا, اپنی اسٹرگل کا, اپنے اسلاف کے اسٹرگلس کا پتہ نہیں ہے, تو اپنی نیکسٹ جو ان کے سٹیپس ہے یا ڈیسیجنز ہے وہ کس طرح لیں گے؟
وہ اگر ان کو اپنی تاریخ اور کرنٹ حالات کا نہیں پتہ تو وہ آبویسلی بہت غلط سٹیپ لیں گے, اور یہ ہمارا ملک ایک غلط طرف جا رہا ہے, کیونکہ جہاں تک میں نے ایک انالیسس کیا ہے تو ہمارے پاکستان میں اباؤٹ 20% لوگ جو ہیں وہ جو ہے کرنٹ افیئرز اور ان چیزوں سے اویئر ہے, جو اخبار پڑھتے ہیں, جو ڈیلی نیوز پڑھتے ہیں. ادر دین دیٹ لوگوں کو اپنی مزدوری اور ان چیزوں سے, ملک سے کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ چیز ہمیں غلط طرف لے کے جا رہی ہے. کوئی سیاستدان آتا ہے, کوئی جو بھی آتا ہے, وہ جو سٹیپ لیتا ہے ہم کہتے ہیں, ہم اس کی بیک گراؤنڈ سٹوری پہ نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں 2 دن کی اس نے ہمارے لیے چاول سستا کر دیا, آٹا سستا کر دیا, لیکن وہ مینلی اگر وہ اربوں روپے کا قرضہ لے کے ہمیں 2 دن کا چاول یا آٹا سستا کر کے دے رہا ہے تو ہمارا ملک تو آبویسلی ایک غلط سٹیٹ پہ جا رہا ہے. تو اس چیز کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے. اس طرح ہم بہت سی چیزوں سے سمجھ جاتے ہیں. مطلب ہمیں اپنے ماضی کو ذہن میں رکھ کر اپنے حال میں جینا ہے, اور اگر ہم ماضی کو اب خود سے یا اپنی تاریخ سے یا اپنے حال سے کاٹیں گے تو ہمارا مستقبل جو ہے نا ایک سوالیہ نشان بن جائے گا. آپ کی بات کا یہ ہے. جی بیٹا آپ بتائیں, جب آپ ان کو سن رہے تھے تو آپ بہت انجوائے بھی کر رہے تھے, آپ کو کس بات پر ہنسی آ رہی تھی؟ ان کی کم علمی پر, ان کے لیک آف جنرل نالج پاکستان یا اپنے ملک سے یا اپنے معاملات سے لا تعلقی کو, یا اویئرنیس کا ایشو ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہوں گی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنے پروگرام میں. اس کے بعد میں کہوں کہ ان لوگوں کو دیکھ کے مجھے بہت برا لگا, اور مجھے بہت برا فیل ہوا کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو ان کی ہسٹری کے بارے میں بالکل پتہ نہیں, یہاں تک کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ فرسٹ پاکستان کی امید ہمیں کہاں سے ملی تھی. جب ان کو 23 مارچ کا نہیں پتہ تو ظاہر سی بات ہے ان کو پاکستان کس دن, جو پہلا ڈیمانڈ تھا کہ بری صغیر کے اندر ایک آزاد اسلامی ملک بنے گا, اس ڈیمانڈ کے بارے میں یا اس قرارداد یا ریزولوشن کے بارے میں اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ جی ہم ان سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے. ہم ظاہر سی بات ہے جن کو یہ پتہ نہ ہو ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہو کہ پاکستان کیسے بنا اور کب بنا. جب ہمیں 23 مارچ کا ہی نہ پتہ ہو کہ پاکستان بننے کی جو تھی وہ پہلی امید تھی, تو اس کا پتہ نہ ہو تو پاکستان بننے کا مشکل ہے کہ ان کو پتہ ہو. آپ کو دکھ ہوا؟ بہت دکھ ہوا, بہت برا لگا مجھے. بہت برا لگا, مجھے بھی برا لگا. جی مجھے بھی بہت افسوس ہوا کہ ہماری قوم کو یہ بالکل نالج ہی نہیں ہے کہ ہمارا پاکستان کیسے بنا, یا اس کو 23 ریزولوشن کا مقصد کیا تھا. اس دن پاکستان کا نظریہ دیا گیا تھا اور ہمارے ملک کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے, عوام کو بالکل اس چیز کی اویئرنیس ہی نہیں ہے, نالج ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہے انٹرسٹ نہیں لیتے. اگر ہم پاکستان اسٹڈی کی کلاس ہوتی ہے اس میں انٹرسٹ نہیں لیں گے, ہمیں کیسے پتہ ہوگا کہ ہمارا پاکستان کیسے وجود میں آیا, کتنی مشکلوں سے وجود میں آیا, قائد اعظم کی انتک محنتوں کی وجہ سے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے کہ ہماری ہسٹری کیسی ہے یا کس طریقے سے ہم نے پاکستان کو بنایا اور کتنی جدوجہد سے یہ وجود میں آیا. ایک بات آپ نے نوٹ کی کہ میرے خیال میں زیمل خان صاحب جن لوگوں سے انٹرویو لے رہے تھے تو وہ مینار پاکستان ہی کا آس پاس کا کوئی ایریا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ آئے تھے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی, مگر ان لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے. حالانکہ جو مینار پاکستان کی جو ایک بلڈنگ ہے, جو پلر ہے, جو کچھ بھی اس کو کہا جاتا ہے, اس کے نیچے ایک تختی لگائی ہوتی ہے, اس پر اس کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ یہ جگہ یا یہ مینار اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں پر فلاں تاریخ کو اس قسم کی ایک گیدرنگ ہوئی تھی جس میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی, فلاں نے پیش کی تھی, پھر اس کے بعد پاکستان کی قیام کی تحریک چلی. یہ جو ایک تصور کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے میں سوال چھوڑ رہا ہوں کہ آپ نے ڈگری والی بات کی, اگر ہم میں یہ سینس نہیں ہے, اگر ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف نے, ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی تھی اور پاکستان کو بنایا تھا, تو جب ہم ڈگری لے کر ایک کرسی پر بیٹھیں گے, ایک دفتر میں بیٹھیں گے, تو ہم کیا ڈیلیور کر سکیں گے اگر ہمارے پیچھے جو ہمارا ایک رچ بیک گراؤنڈ ہے, ایک سٹرگل ہے, اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ آپ مجھے جواب دے گی بریک کے بعد. لیتے ہیں بریک. ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. جی بیٹا. جیسا کہ آپ نے کویشچن پوچھا کہ کس طرح یہ ہوتا ہے کہ ڈگری لے بھی لیتے لیکن پھر کیا کرتے ہیں اس کا. کوئی سارے لوگ اس طرح نہیں ہوتے, کچھ ہوتے کہ بس وہ بس اسی ٹائم تک پڑھ لیتے کہ بس پڑھ لیتے کہ ہاں یہ ڈگری مل جاتی ہے, لیکن بعد میں وہ
ان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ آگے کرنا کیا ہے ہمیں. لیکن جو کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتے, وہ دل سے ان کا ایک ایم ہوتا ہے, ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, ہمیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے. تو وہ کچھ مطلب فار ایگزامپل کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو وہ خوب اس کے لیے محنت کرے, وہ کرے, مطلب اس کے جتنی بھی پڑھائی ہوتی ہے وہ پڑھ لیتا ہے, وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ وہ ملک کے لیے کرتا ہے, اپنے لیے بھی کرتا ہے, ملک کے لیے کرتا ہے. بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں, مطلب کچھ وہ کرتے کہ بس چھوڑو بس نہیں پڑھتے جاؤ کیا ہوگا, ویسے پھر مزدور بن جاتے, کچھ کپڑے بیچتے ہیں, کوئی کیا کرتے, گھر وغیرہ بلڈ نہیں کرتے, وہ کرتے, بس ان کا وہ دل نہیں ہوتا. اور پھر بعد میں چاہتے ہیں کہ ہم نے کیوں نہیں پڑھا اگر, اور پھر وہ بڑے بڑے افسروں کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تو پڑھ لیں اور کاش ہم بھی پڑھے ہوتے, لیکن ان کا وہ کچھ ایم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں گے. وہ بس بچپن سے یعنی مطلب کسی کا ایم ہونا کہ ہمیں یہ کر کے دکھانے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. مطلب زندگی کا ایک ایم بھی ہونا چاہیے, اپنے لیے بھی جینا چاہیے, مگر جو سوسائٹی کی, آپ کے آس پاس کے لوگوں کی, آپ کے ملک کی, آپ کے اداروں کے پر بھی آپ کا بھی حق بنتا ہے, ان کا بھی آپ پر حق بنتا ہے. یہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ایک وقت میں جس طرح ایک بچی نے کہا بھی کہ ہم مطالعہ پاکستان بھی نہیں پڑھتے, حالانکہ ایک وقت میں اس کو معاشرتی علوم کہا جاتا تھا, اس کا پریم بہت وسیع تھا. ایک وقت میں اسلامیات کو دینیات کہا جاتا تھا, اس کا پریم بھی بڑا وسیع تھا. مگر بہرحال پھر ہمارے حکمرانوں نے اپنے ذاتی اور گروہی اور حکومتی مفادات کے لیے ان تاریخ کو بھی آگے پیچھے کیا. ہم نے دیکھا ہے کہ اسمارٹ فون آ گیا, کسی بھی جگہ پر آپ کو کوئی بھی معلومات درکار ہو, آپ 1 منٹ کے اندر معلومات لے سکتے ہیں. ایک وقت میں کتاب بینی شاید زیادہ تھی یا کم تھی, مگر باقی ہمارے پاس جو ہے نا فیسلٹیز نہیں تھی, اتنی زیادہ چینلز نہیں تھی, ڈیبیٹس نہیں تھی, ڈیٹیلز نہیں تھی. اس وقت ہماری معلومات کافی بہتر تھی بجائے آج کے یہ جو ہم نے جس کا ابھی شاندار مظاہرہ دیکھا, جس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے, اس پر جو ہے نا مزید تبصرہ بھی نہیں کیا جا سکتا. میں عام طور پر اگر ایک سوال پوچھا جائے کہ معلومات کی حد تک, اپنے ایمز کے حد تک اور اپنی کنٹریبیوشن کے حد تک ایک عزم کے حوالے سے ہم پیچھے چلے گئے ہیں کہ آگے چلے گئے ہیں؟ اب اس میں آپ کی اس بات کے اوپر 2-3 ایسپیکٹس آتے ہیں. جی. اور یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, جو کہ ایسا ہے کہ ہمارا جو آج کل کا جو دور ہے, میں نے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف سے ریکویسٹ کیا ہے کہ یار پلیز واچ نیوز, جنرل نالج بڑھاؤ کہ پاکستان میں کیا ہے کیا نہیں ہے. پاکستان دنیا میں کیا ہو رہا ہے, بالکل پاکستان از اے رچ کنٹری, لیکن ہم جیسے لوگ ہیں, ہم ان اویئرنیس کی وجہ سے ہم سب کچھ ضائع کر رہے ہیں, اور ہم پریزنٹ کا سوچ رہے ہیں, ہم فیوچر کا نہیں سوچ رہے. اور ہم فیوچر کا تب ہی سوچ سکتے ہیں جب ہماری جنرل نالج, کرنٹ افیئرز, اور ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز یا سپر پاورز کو دیکھیں گے تو اس سے ہمیں کمپیریزن کرنا چاہیے کہ وہ کہاں پہنچ گئے ہیں, ہم کہاں ہیں, بالکل, یا ہم بہت سے ممالک سے ہم بہت آگے ہیں, تو ہم ہر چیز کو جو ہے نا نیگیٹو نظر سے کیوں دیکھیں. یہ بھی ایک اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جنرل نالج ہو. بالکل جی بالکل. اور اس طرح کے بہت سے پازیٹیو ایسپیکٹس جو آتے ہیں, جس طرح کہ اگر ہم دیکھا جائے ابھی پاک چائنا کا جو سی پیک کا جو یہ چل رہا ہے, تو اگر آپ اس کو دیکھیں, اس کا جو مین پروڈکٹ جو تھا 1 border 1 road جو تھا, صحیح, تو وہ اس وقت جو چائنیز پریزیڈنٹ جو تھے شنگ چینگ تھے, تو انہوں نے آج سے 30 ایئرس پہلے انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ میں اس طرح کا ایک پروجیکٹ بناؤں گا. تو 30 ایئرس از اے بگ ٹائم. ہم پاکستانی 2 سال کا سوچ لیتے ہیں, بہت بھی ہو جائے. تو اس طرح کی لانگ ٹرم سوچ رکھنی چاہیے. اور جیسے کہ ٹیکنالوجی کی بات ہے, تو آج کل جو ہے سارا دور جو ہے سارا ٹیکنالوجی پہ جا رہا ہے, اور سب کچھ آگے بھی جا کے ٹیکنالوجی پہ ہوگا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی آپ لوگوں کی سب کچھ روبوٹکس ہو گیا ہے, آپ لوگوں کا ہیومن لیبر ختم ہوتا جا رہا ہے. اور جب ہم پاکستان میں وہی پرانے طریقوں پہ بیٹھے رہیں گے تو ہم وہی 500 سال پیچھے بیٹھے رہیں گے. اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کمپیٹ کریں. جیسے کہ آپ ہمارے نیبرنگ کنٹری, جس کو ہمارے رائیول بھی بولا جاتا ہے, انڈیا, جی, تو انڈیا کو جیسے اگر ہم دیکھا جائے تو انہوں نے پھر بھی ایک گڈ سٹیپس جو لیے تھے. انہوں نے ایجوکیشن اس ٹائم پہ جب پاکستان میں بہت عام نہیں تھی, خیر پاکستان کی خرابی کا بھی بہت سے اسباب ہیں, لیکن ایک بہت بڑا جو ناکامی کا باعث بن گیا وہ ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے. ابھی بھی بہت سے پاکستان میں علاقے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن بہت لیک کر رہی ہے. اور اگر آپ اس ایجوکیشن کو اگر ایک فائنینشلی اور ایک اور اسپیکٹ سے دیکھا جائے
अगर हम इन चीज़ों को अपने एसेट्स को मर्ज करें, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, जी अब एक फ्रेश ग्रेजुएट होता है, उसको जॉब चाहिए होती है, अगर उसी फ्रेश ग्रेजुएट को आप कम सैलरी पे, ही इज़ ऑब्वियसली विलिंग टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट, वो खामखा काम करना चाहेगा। अगर उसी मगर वो दिल से नहीं कर सकेगा ना, अगर आप उसकी एबिलिटीज़ को ठीक तरीके से एक्नॉलेज नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है कि वो उस तरीके से डिलीवर भी नहीं कर सकेगा। हाँ जी, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव चेंज है। अगर आप देखें, एक बंदे ने फ्रेश ग्रेजुएट हुआ है, आजकल इंटर्नशिप्स होती हैं, इंटर्नशिप्स लोग 1.5-2 ईयर्स तक बहुत से स्टूडेंट्स फ्री में करते हैं। तो अगर आप उनको एक 30-40,000 का पैकेज दे दें और वो एक ट्राइबल एरिया पे जाके अपना वो स्किल्स इस्तेमाल करें, उन लोगों को एजुकेट करें, तो मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा चेंज है। अगर इस तरह का चेंज आ जाए, मतलब जो जदीद दौर के तकाजे हैं उसके मुताबिक हमें अपनी यूथ को, अपनी न्यू जनरेशन को एंगेज भी करना चाहिए। जी बेटा, आप बताएं, आप अपने जो मतलब किस क्लास में पढ़ती है आप? 9th में। आप घर में जब स्कूल से जाती हैं या आप लोग कॉलेज से जाते हो, वालिदैन जो है ना, आपके पेरेंट्स, वो जनरल नॉलेज पर या आपकी दिन की एक्टिविटीज़ पर, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, बाकी चीज़ों पर आपके साथ डिबेट करते हैं, आपको एडवाइसेस देते हैं कि बेटा आपने ये काम करना है, ये नहीं करना है? एक डिबेट होती है घर में शाम के खाने पर, दोपहर के खाने पर, किसी भी वक्त, या न्यूज़ बुलेटिन के दौरान। इसका आपने जवाब देना है ब्रेक के बाद। सही है, लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक। में हम नई नस्ल को दरपेश जो चैलेंजेस है और पाकिस्तान की तारीख़ और अपनी मुआशरत और अपनी सकाफ़त के बारे में जो हमारी मालूमात है, उसी पर हम आज बात कर रहे हैं, इस मकसद के लिए कि हमारे तालीमी इदारों को, हमारे मीडिया हाउसेस को, हमारे पेरेंट्स को कम अज़ कम इसका इदराक हो कि हमारे मसाइल क्या है और हमारी नई नस्ल उसके बारे में क्या सोच रही है। जी बेटा, जी सर, जैसा कि आप घर में जब बैठते हैं तो क्या आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती है स्कूल से हट कर, स्कूल से और करना क्या चाहिए? वालिदैन को कितना टाइम देना चाहिए अपने बच्चों के, वो इन इश्यूज़ पर जो है ना उनके साथ बात भी करें। बच्चों को ये भी मालूम होना चाहिए ना कि आज जो हम खाना खा रहे हैं तो इसमें जो टमाटर डाला गया है उसकी कीमत क्या है, ये मालूमात होनी चाहिए बच्चों को। हम बच्चों को होनी चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि ये ज़रूरी है एक सबके लिए, तभी बंदा आगे बढ़ सकता है। जब इंसान देखता है कि उसके मुल्क के क्या हालात हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, तभी उसमें कोई जज्बा पैदा होता है कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करेगा। हमारी फैमिली में भी ये होता है। हमारी फैमिली में हमें ये नहीं कहते कि आप लोग पढ़ के मार्क्स लो या डिग्री हासिल करो। जैसा कि यहाँ पे आपने कहा कि आजकल डिग्री पे ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, टार्चर करते हैं बच्चों को। लेकिन हमारी फैमिली में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हमें कहते पढ़ो, सीखो, ये नहीं कहते कि डिग्री लो और कोई अच्छी जॉब ले लो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और बाकी वालिदैन को इस तरह होना चाहिए ताकि बिल्कुल होना चाहिए। मतलब आप जो एक वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है ना, इसलिए कि दौड़ है, हमने एक ट्रेंड इस तरह बनाया है कि वो बच्चे अच्छे होंगे, वो जवान अच्छे होंगे जो कमा कर देंगे। तो ये कितना गलत कंसेप्ट है? इस पर क्या, इस पर वालिदैन को या तालीमी इदारों को या हमारे मीडिया को क्या किरदार अदा करना चाहिए ताकि लोग इल्म को या डिग्री को नॉलेज का जरिया बनाए, जॉब का नहीं? जी, ये अवेयरनेस तो हमारे टीचर्स को, पेरेंट्स को और मीडिया को, सबको लोगों में फैलानी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाने, प्रेशराइज करे तो कुछ सीखने के लिए करे, ये नहीं कि वो डिग्री हासिल करे और कमा के दे। जब तक किसी को कुछ आता ना हो, उनके पास नॉलेज ना हो, जनरल नॉलेज उनकी वीक हो, तो वो अपनी कंट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते और ना वो आगे जाके कुछ कमा भी सकते हैं। तो पेरेंट्स को ज़्यादा फोकस इस बात पे करना चाहिए कि उनके बच्चे डिग्री ना हासिल करें, मार्क्स पे ज़्यादा तवज्जो ना दें। जिस तरह कि आजकल पाकिस्तान में ज़्यादातर तवज्जो जो है बच्चों के मार्क्स पे दिया जाता है कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो आगे अच्छा कुछ कर सकेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मार्क्स पे बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि उनके बच्चों में क्या एबिलिटीज़ है, वो क्या कुछ कर सकता है, और ये मार्क्स बाकी सब कुछ फजूल है। जी बेटा, इस पर आपने तब ज़रूर तबसरा करना है। स्मार्टफोन आ गए हैं, हम पाँचों के साथ जो है ना अलग अलग क्वालिटी के स्मार्टफोन भी हम एक्सेस भी कर सकते हैं नॉलेज के पीछे, अपने मुल्क की तारीख़ के पीछे। जो जिस तरह इन्होंने बताया भी कि हमें एक कंपैरिजन भी करना चाहिए दूसरी सोसाइटीज़ और हमारी सोसाइटी के दरमियान, दूसरी कल्चर और हमारे कल्चर के दरमियान, दूसरे ममालिक की तरक्की और हमारी तरक्की के दरमियान। इसने हमें फ़ायदा दिया है कि नुकसान दिया है? इसलिए कि मुझे तो इस तरह लग रहा है कि अगर जनरल नॉलेज का ये गेज है या ये स्टेटस है तो ये तो बड़ी मायसून है।
بالکل جی، یہ جو موبائل ہے یہ سب سے فساد کی جڑ یہی ہے، فساد کی جڑ ہے. اچھا, فساد کی جڑ ہے، کیونکہ اس کو ہم جو ہے نالج کے لیے یوز نہیں کرتے. جیسے کہ نیٹ ہے، گوگل پہ ہم بہت سارا نالج لے سکتے ہیں، ہم اپنے فیوچر کے بارے، پریزنٹ کے بارے نہیں سوری پاسٹ کے بارے میں اس کے سے جان سکتے ہیں، لیکن اس کا یوز ہم غلط کرتے ہیں. آج کل کی نیو جنریشن ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی، یوٹیوب پہ ڈرامے، پب جی یوٹیوب پہ ڈرامے دیکھتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ ہم اس پہ کچھ سرچ کریں، کچھ ہم اپنا وہ سرچ کریں کہ ہمارے اس میں کیا ہوا تھا پاسٹ میں. تو ہمیں اپنی ہسٹری سے جب ہمارے ہیروز جو ہے نا، جب ہم اس کے نتیجے میں اپنے ہیروز ان لوگوں کو ڈکلیئر کریں گے جو کہ پب جی کے وہ ہے پلیئرز ہیں، یا جو کہ دوسرا کیا ہے آپ نے جو بتایا ٹک ٹاکرز، اگر ہمارے ذہن میں ایک نیشنل ہیرو کا یا ایک سکسیس ہیومن بینگ کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ٹک ٹاکرز ہمارے ہیرو بنیں گے، تو ہم کیا توقع رکھیں گے کہ ہم علامہ اقبال کو اور ہم جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کو اور بے نظیر بھٹو کو اور ہماری اپنی جو الگ شخصیات ہیں ہم ان کو فالو کریں گے؟ ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں ہوگا. اگر ہم ٹک ٹاک دیکھیں گے، چونکہ یوز ہوتا ہے اب آج کل نیو جنریشن سارا دیکھ ہی یہی رہے، ٹک ٹاک ہے، پب جی ہے، اس لیے ہمیں اپنے ہیروز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا گول کیا ہے یا ہماری ہیروز کیا ہیں. جیسے کہ علامہ اقبال ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کیا تھا، یا قائد اعظم نے کتنی جدوجہد کی ہے ہمارے لیے پاکستان بنانے میں، لیکن ہمیں نہیں پتہ. جیسے کہ 23 مارچ کا کسی کو بھی نہیں پتا کہ کیا کب کس وجہ سے یہ ریزولیشن پاس ہوئی تھی. یہ اس کی وجہ یہی ہے موبائل کا غلط یوز ہے. مطلب جن مقاصد کے لیے باقی ممالک یا ترقی یافتہ ممالک کے لوگ موبائل کو استعمال کرتے ہیں، ہم اس کے لیے نہیں کرتے. یہ بیٹا یہی سوال ہے، ہم کنکلوڈ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں کرنا بھی کیا چاہیے. ہیرو کا کنسیپٹ ہمارا کلیئر کیوں نہیں ہے؟ ہم صرف ایک پلیئر کو، ایک ٹک ٹاکر کو، ایک ڈرامے کے ہیرو کو، ایک اینکر پرسن کو، یا کسی بھی اس لیول کے بندے کو جس کے ساتھ ایک لیوش لائف کا آپ کو ایک کنسیپٹ ملتا ہے، ایک خواہش ملتی ہے، اگر ہم ان کو ہی اپنے ہیرو سمجھیں گے تو پھر یہ بہت خطرہ نہیں ہے کہ جو ہمارے موجودہ ہیروز ہے 10 سال بعد کی نسل جب آئے گی وہ ان کو نہیں پہچانے گی جس طرح یہ لوگ نہیں پہچان رہے تھے. اس طرح کے آج کل ٹک ٹاک میں ہیرو آ جاتا ہے، ہیروئن آ جاتی ہے، ڈرامے میں آ جاتے ہیں ہیروز، پب جی میں پلیئر، بس پب جی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، بس اس کے پیچھے لگے ہوتے کہ بس ہمیں یہی کرنا ہے، ہمارا سب کچھ یہی ہے. اور ٹک ٹاک کا تو آج کل بس بہت ہی فضول قسم کی عجیب سی وہ پھیلی ہوئی ہے. سب کچھ چھوڑا بچہ بھی ہونا وہ بھی ٹک ٹاک میں لگا رہتا ہے، اور بس یہی ہیرو ہے، یہی ہوگا، اور بس وہی بچے بھی اسی سے وہی سیکھ رہے کہ ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا. اور ہمارے جو اصل ہیرو ہے جس نے ہمیں یہ ملک دیا، آزاد ملک دیا، ہم جس میں رہ رہے ہیں، ہم جس میں آزاد سانس لے رہے ہیں، ہم جس میں سب کچھ کر سکتے ہیں، اپنے ریلیجیس جو وہ ہے ہمارے وہ ہم فالو کر سکتے ہیں، اپنا کلچر، اپنا سب کچھ ہم فالو کر سکتے ہیں اپنے ریلیجن کے مطابق، اسلام کے مطابق. تو جنہوں نے اتنی جدوجہد کی، ہمیں یہ ملک دیا، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، انہی کے بارے میں نہ جانے تو پھر تو سب کچھ فضول ہے. یہ سوال کہ ہم نے وہی والا سلسلہ ہے، مگر جس طرح میں نے ان سے پوچھا ہیرو کا کنسیپٹ ہمارا کلیئر کیوں نہیں ہے؟ اس میں ہمارے نصاب کا مسئلہ ہے، ہماری تعلیمی نظام کا مسئلہ ہے، ہمارے ایلڈر کا مسئلہ ہے، ہمارے اساتذہ کا مسئلہ ہے، ایون ہمارے میڈیا کا ہے کہ اگر ہم ایک اس بندے کو ہیرو ڈکلیئر کرتے ہیں جو کہ میٹیریل جو ہماری لائف ہوتی ہے یا میٹیریلسٹ جو ہمارے اپروچ ہوتے ہیں اس سے میچ کرتے ہیں، یہ خطرناک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ آپ کی جو موٹیویشن جو ہوتی ہے ایک انسان کی، آپ اپنے یوتھ کو موٹیویٹ کس طرف کر رہے ہیں. اگر وہ ایک ٹک ٹاکر بننا چاہتا ہے تو وہ آج کل میں آپ کو جو ایک ٹک ٹاکر میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو کہ اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، مگر 80% جو ہے نا وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے یا لوگوں کو جو ہے نا مس گائیڈ کرنے کے لیے ہی کرتے ہیں. بالکل میں آپ کی اسی بات پہ آؤں گا. اچھے ہر چیز کا آپ اچھا اور برا یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہماری میزبان نے بولا کہ یہ موبائل ایک مصیبت ہے، فساد کی جڑ ہے. بہت اچھی بات کی ہے. بالکل. لیکن اگر اسی فساد کی جڑ کو آپ ایک پازیٹیو طریقے سے یوز کریں، اس میں آپ بہت سی ایسی پروڈکٹیو ایپس ہیں جس کا آپ بہت فائدہ لے سکتے ہیں، جو کہ آپ کو ایک یونیورسٹی کالج میں آپ کو نہیں پڑھا جائے گا، لیکن آپ اس ایپ کے تھرو پڑھ سکتے ہیں. اور یوٹیوب جیسا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو ہارورڈ لیول کے ٹیچرز مل جاتے ہیں، جو کہ جہاں سے آپ بیسٹ کائنڈ آف انفارمیشن. لیکن یہ ساری بات یہ کہ ہم اپنے یوتھ کو کس ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ
کسی نئے ٹک ٹاک کے ایک فنی ٹرینڈ کو فالو کرنا چاہتے ہیں انسٹیڈ آف کہ ہم کسی ڈیولپمنٹ یا کسی پراسپیرٹی کی طرف جائیں, وہ اپنے غلط راستے, ایون دو کہ یہاں پہ میں نے ٹرسٹ میں نے پب جی کو ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے who has taken PUBG as their profession. یس, وہ اس پب جی کو کہتے ہیں کہ ہم اس سے روزی کمائیں گے اور اسی سے ہی سب ہمارا چلے گا. بہت سے لوگ پب جی کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یا اپنی ویڈیو کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے انہوں نے اس طرح حرکتیں کی کہ وہ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں. ڈیلی بیسس پر اس طرح کا ہوتا ہے. جی بالکل جی. تو اس طرح کی جب ہم ایک تو ڈپریشن الگ آ جاتی ہے, اس طرح کی جو فضولیات میں بندہ اپنے آپ کو وہ کر دیتا ہے, انڈلج کر لیتا ہے, تو ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ انسان اپنے آپ کو ہی خراب کرتا ہے. اپنا یہ قیمتی وقت جو کہ دوبارہ واپس نہیں آتا, یہ وقت کبھی واپس نہیں آتا, اور اس وقت کو آپ نے جس طرح یوٹیلائز کر لیا, اور یہ آپ اگر اپنی قوم کے لیے نہیں کرتے تو اپنے آپ کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے کریں, اور یہ غلط کام چھوڑ دیں. یہ پب جی ہو گیا, یہ غلط چیزیں, ان سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک انسان اپنا ایک ویژن لے کر آتے ہیں, کوئی مقصد لے کر آتے ہیں سوسائٹی میں. آپ کچھ بہتری کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ یار یہ روڈ ٹوٹی ہے تو اس روڈ کو میں ٹھیک کرواؤں گا. صحیح. اگر میں آج نہیں کر سکتا تو میں 10 دن بعد کرواؤں گا, اگر 10 دن بعد نہیں کر سکتا 10 سال بعد کراؤں گا, لیکن میرا ایک موٹیو ہے کہ یار میں نے سوسائٹی میں کچھ کنٹریبیوشن کرنی ضرور ہے. اگر میں کچھ نہیں کر سکتا تو پھر بھی کچھ کر سکتا ہوں. اگر کچھ اچھا نہیں کر سکتا تو کم از کم برا کرنے سے یا نیگیٹو کرنے سے گریز ہی کر سکتا ہوں. یہ ہمیں ایک اویئرنیس ہونا چاہیے. آخر ایک راؤنڈ لگاتے ہیں. پاکستان کا اور ہماری نئی نسل کا ان تمام چیلنجز کے ہوتے ہوئے مستقبل کیا ہے؟ آپ مایوس ہے, آپ کو ہوپ ہے کہ بہت سی چیزیں درست انداز میں جا رہی ہے, یا ہم ڈیلیور کر سکیں کہ آپ لوگوں میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ جب اس ملک کے اختیارات آپ لوگوں کی کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کے اختیار میں آئیں گے, آپ کنٹریبیوٹ کریں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا انشاءاللہ؟ جی, اگر حالات جس طرح ہم نے یہاں پہ دیکھی ویڈیوز میں, تو اگر اسی طرح چلتی رہے تو ہم فیوچر میں جا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر سب اسی طرح رہا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ہم کچھ کر سکیں گے. ہاں, البتہ سب لوگ ایسے نہیں ہیں. پاکستان میں اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں کافی صلاحیت ہے, وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے اگر ان کی ان میں جو صلاحیت ہے اس کو وہ پازیٹیو طریقے سے یوز کر لیں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور پاکستان کی ترقی میں وہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. اتنا سب کچھ برا بھی نہیں ہے. پاکستان, جب ہم پاکستان کی انٹرنیشنل ایک سٹیٹس کو دیکھتے ہیں تو پاکستان, یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے ینگسٹرز خاص کر جو ہے نا وہ انٹرنیشنل رینکنگ میں, ریٹنگ میں ہمیشہ جو ہے نا آتی بھی ہے, اس طرح کی بھی نہیں. جی, مستقبل کیا ہے ہمارا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب آپ لوگوں کے کندھوں پر ہمارے سوسائٹی کی, اپنی فیملیز کی اور اپنے ملک کا بوجھ یا ذمہ داری آئے گی تو آپ لوگ اس قابل ہوں گے کہ اس کو ٹھیک طریقے سے نبھا سکیں؟ مشکل ہے کیونکہ ہماری یوتھ جو ہے سب کچھ بھول گئی ہے. ہمارا پاسٹ بھول گئی ہے کہ لوگوں نے ہمارے لیے کتنی جدوجہد کی ہے, وہ سب بھول گئی ہے. ہاں, ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو مطلب محنت کرتے ہیں اور آگے انشاءاللہ ہمارے لیے وہ کریں گے, لائک روڈ میپ بنائیں گے. لیکن کافی لوگ ایسے ہیں جو, جیسے کہ بھائی نے بولا تھا کہ ایجوکیشن کم ہے, ولیج سائڈ پہ ایجوکیشن کم ہے, اور وومن ایجوکیشن کافی زیادہ کم ہے. اگر ہم ایجوکیشن لائیں گے, ہماری وومن بھی ایجوکیشن کریں اور ہمارے میل بھی, تو انشاءاللہ ہم فیوچر میں کامیاب ہوں گے, اور اگر ہمارا گول اور ایم ہوگا تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. آپ اپنے نظام تعلیم سے کتنے مطمئن ہیں کہ جو ریکوائرڈ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے وہ اس پر ہم پورا اترتے ہیں؟ مشکل ہے کیونکہ ہماری ایجوکیشن ٹھیک ہے لیکن کافی حد تک ٹھیک نہیں بھی ہے, مہنگی ہے, ایکسپینسو ہو گئی ہے. جی, یہ سوال ہے کہ اگر ہمارے کندھوں پر یہ بوجھ آ گیا, آپ لوگوں کے کندھوں پر آ گیا تو ہم نمٹ سکیں گے کہ نہیں؟ ایک جملے میں اس کا جواب دے دیتا کہ پھر وائنڈ اپ کر لیں. بالکل نپٹ سکیں گے اگر ہم ایک پراپر چینل کے تھرو اس چیز کو پروموٹ کریں گے. اور سب سے زیادہ مین چیز میں آپ کو بولوں گا ایجوکیشن, 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 ایجوکیشن. بس یہ آپ کا سب کچھ سیٹ کر دے گا. اور کوالٹی ایجوکیشن میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں, اور پازیٹیو اپروچ جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے. میرے خیال میں وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ بیٹا, آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. فساد کی جڑ کو جو ہے نا ہم اچھے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, جس طرح انہوں نے بتایا بھی.
یہ ہماری نئی نسل کے وہ نمائندے ہیں جن کی بات کو، جن کی آراء کو، جن کی تجاویز کو، جن کے ڈیمانڈز کو ہمیں بہت سیریس اس حوالے سے لینا چاہیے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے۔ اگر یہی حالت رہی کہ ہم اپنے آپ سے تو بہت محبت کرتے ہیں، ہم صرف کمانے کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم پاکستان سے مانگنے کے لیے پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہم پاکستان کو کچھ دے نہیں پاتے، تو میرے خیال میں یہ وہ ڈیزاسٹر ہوگا، وہ تباہی ہوگی جس سے نمٹنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، اور ہماری نئی نسل کا جو مستقبل ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔